السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ جنس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جنس 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جی نمرا آپ بتائیے گا، جنس کسے کہتے ہیں؟ نمرا غفار، عشرت آپ بتائیے گا۔ جی میم، کیا بتانا ہے؟ جنس کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، مذکر اور مؤنث۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں سے کس ٹاپک کو پڑھا ہے؟ مؤنث کو۔ مؤنث کی کتنی اقسام ہیں؟ مؤنث کی 2، حقیقی اور غیر حقیقی۔ اس کے بعد غیر حقیقی میں بھی ہم نے مزید 2 کیٹیگریز دیکھی ہیں، سماعی اور علامتی۔ ویری گڈ۔ عائشہ باسط آپ بتائیے گا، مؤنث حقیقی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ مؤنث جس کا مذکر موجود ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ عائشہ شوکت آپ مجھے بتائیے گا، جس مؤنث کا مذکر موجود نہیں ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو غیر حقیقی مؤنث کہتے ہیں۔ اوکے، فرازی آپ بتائیے گا، مؤنث کی کیا علامت ہے؟ علامتی مؤنث جو ہے اس کے اینڈ پہ گول تا ہوتا ہے۔ اب یہ اوکے، پوچھ رہی ہیں نا، یا جی سارا پوچھ رہے ہیں؟ سارا غیر حقیقی پوچھ رہے ہیں؟ جسٹ یہ پوچھا ہے کہ مؤنث ٹھیک ہے، کی پوچھیں۔ علامت کیا ہے۔ اوکے ٹھیک۔ جی، طوبہ آپ بتائیے گا، مؤنث سماعی کسے کہتے ہیں؟ سماعی کہتے ہیں وہ مؤنث جسے عرب جیسے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آئی تھنک آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری آواز صحیح سے سمجھ نہیں آ رہا۔ جی دوبارہ بتائیے گا آپ۔ ہماری آواز جی ابھی آ رہی ہے۔ مؤنث سماعی وہ مؤنث ہے جسے عرب مؤنث کہتا ہے، جیسے آگ کے نام، ہوا کے نام، شہر و ملکوں کے نام، شراب کے نام، جفت اعضا جو پیر میں باڈی پارٹ ہوتے ہیں، اور متفرق اسما، عرض، سما، نفس، دار۔ ویری گڈ۔ اور ایک شمس بھی ہے جی متفرق اسما میں۔ اوکے، نمرا پی جی میم، کن کی مذکر سے مؤنث بنائی جا سکتی ہے، یا مؤنث سے مذکر؟ کن اسما کی؟ اگر میم کسی شخص کا نام ہو، اس کی صفات وغیرہ ہو، صفات میں مؤنث سے مذکر ہو سکتی ہے۔ جی تو پہلے آپ نے نام کیوں بولا ہے بھائی؟ شخص کے نام کی تو نہیں بن سکتی نا؟ جی میم اس کی صفات جو ہوں گی، کوئی بھی اس کی ہاں جو بھی اچھائی ہوگی اس میں اس کو مؤنث سے مذکر ہو سکتی ہے وہ۔ ہاں اوکے، ویری گڈ۔ زویا عباس یہ کون ہے؟ کائنڈلی آپ انمیوٹ کیجیے گا۔
السلام علیکم سارا. وعلیکم السلام. سے اچھا جی. جی کل ہم نے ایک ورک شیٹ کر لی تھی اور ابھی آج ہم یہ کریں گے مذکر سے مؤنث بنانے کی. ٹھیک ہے جی. عائشہ باسط آپ کیجیے گا. رجل کی مؤنث بتائیے گا. رجل، رجلہ. آؤ بھائی دیکھ لیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہر کسی پہ غلطہ لگا دینی ہے. آپ مجھے بتائیں کن کی مذکر سے مؤنث بنتی ہے، کن کی بنتی ہے؟ ہم ہر ایک قسم کی تو نہیں بناتے نا، کن کی بناتے ہیں؟ عائشہ باسط. ہمارے پاس اسم میں 3 کیٹیگریز آتی ہیں، نام آتے ہیں، ضمائر آتی ہیں، صفات آتی ہیں. اب آپ بتائیں ہم کس کیٹیگری میں مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں؟ جی میم پھر آپ رجل مذکر ہے میم تو صرف مؤنث. کی ہاں تو اس کی مؤنث کچھ اور آئے گی نا. تو آپ جسٹ یہی بول دیں، مطلب اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس کی مؤنث کیا آئے گی تو آپ یہ بول دیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ہم اس کی مؤنث گولتا لگا کے تو نہیں بنا سکتے نا. یعنی ہم رجل کو رجلا تو نہیں کر سکتے کیونکہ رجل کا میننگ کیا ہے؟ ایک شخص، عائشہ مرد. رجل کا میننگ کیا ہے؟ مرد. ہاں تو رجل ٹھیک ہے. تو مرد ہونا کسی کی صفت تو نہیں ہوتا نا، مرد تو اسم میں آ رہا ہے لیکن یہ صفت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پھر اس کی جی. مؤنث ہوتی ہے امرأہ. امرأہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں یہ، اچھا یہ میم بس ایسا ہی آ رہا ہے. یہ ہوتی ہے امرأہ. ٹھیک ہے. ہاں بھائی. اس کے بعد رجل کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ سب مل کے بتائیے گا. امرأة. امرأة. اوکے. عائشہ امرأة. شوکت آپ بتائیے گا ولد کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ بنت. ولد کی. ولد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولد کا مطلب لڑکا. ویری گڈ. بنت آپ نے بالکل صحیح بتائی ہے، لڑکی. اوکے. اس کے بعد ہے معلم. فرازیہ پی معلم کا معلم معنی کیا ہوتا ہے؟ استاد. معلمہ. استاد. ٹھیک ہے ویری گڈ. نمرا پی مدرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ. نہیں، وہ مدرسہ خود ایک عربی کا لفظ ہے. اسکول. ہاں، وہی مطلب اسکول، لیکن یہ اسکول تھوڑی لکھا ہوا ہے. مدرسہ لکھا ہوتا تو اس کا میننگ اسکول ہوتا نا. یہ تو مدرس لکھا ہے تو مدرس کا میننگ کیا ہے؟ میم اس کا نہیں پتا مجھے. جی مدرس کا میننگ ہے پڑھانے والا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے میم. اب آپ اس کی مؤنث بنا سکتی ہیں مدرس کی. اردو میں یا عربی میں؟ عربی میں بنانی ہے نا. علامہ. مدرس ورڈ ہے یہ، 4th والا ورڈ ہے. امراپی یہ والا ورڈ ہے مدرس. اس کی مؤنث بنانی ہے، بنائی.
مؤنث بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ گول تا کا ہی استعمال کرتے ہیں اینڈ پہ برابر تو کیا ہوگا؟ تو مدرس سے کیا بنے گا؟ مدرسات. مدرسہ. ایک تو گولتا کی آواز ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. گولتا کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا، تو مدرس سے بنے گا مدرسہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا معنی ہوگا پڑھانے والی، مدرسہ، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے بھی یہی کہہ رہی تھی؟ ہاں، اچھا جی۔ عشرت آپ ہی آگے سالو کیجیے گا۔ طالب سے کیا بنے گا؟ جی طالبہ. طالبہ. طالبہ، ویری گڈ۔ طوبہ آپ بتائیے گا، مؤمن سے کیا بنے گا؟ مومنہ. مؤمنہ، ویری گڈ۔ Just give me 1 minute۔ اور پلیز یہ مجھے اپنے نیمز بتائیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، آگے کیجیے گا۔ عائشہ باسط، مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلمہ. اوکے، آگے بھی آپ ہی کر لیں، 3 کر لیں۔ اور صادق، صادقہ. قائمہ. ویری گڈ۔ عائشہ شوکت آگے آپ کیجیے گا۔ میم جی، قائم جو ہے وہ صفت تو نہیں ہے، وہ تو کام نہیں ہے اس میں۔ قائم کا میننگ ہم نے کیا پڑھا تھا کھڑا ووکیبلری ہوا۔ میں؟ قائم کھڑا ہوا پڑھا تھا، اس کا میننگ ہم نے یہ نہیں پڑھا کھڑا ہونے والا۔ کھڑا ہوا نہیں پڑا تھا۔ کھڑا ہوا تھا، اچھا، بٹ یہ صفت میں ہی آ رہا ہے۔ ایک کام، ایکچولی کام جو ہے نا وہ عربک میں ان کو کہا جائے گا، جیسے نا ابھی دیکھیں، اگر آپ اس طرح سے سوچیں گی نا تو پھر آپ مسلم کو بھی کام میں رکھیں گی کہ اسلام لانے والا، مطلب اس نے کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر فار ایگزامپل آپ اس میں یہ جو نہیں، لیکن طبیب وہ تو ہے، کرنے والا تو ہم آلریڈی۔ تو قائم کی بھی آپ کو بہت جگہ پہ کرنے والا ملے گی، کرنے والا نہیں، سوری، کھڑا ہونے والا۔ سایہ میں جیسے ہیلپ. اچھا دیکھیں نا، دیکھیں ایک سیکنڈ ویٹ، دیکھیں جیسے نیچے ہے زاہب، زاہب کا میننگ کیا ہے؟ زاہب کا میننگ جانے والا۔ جانے والا، اب یہ بھی صفت میں آئے گا۔ یہ یہ نا آپ کو نا صفات ویسے ہی یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں، ٹھیک اس ہے، پوری شیٹ میں کوئی بھی یعنی صرف رجل ہے، ولد ہے، اور 2-3 اور ایسے ہوں گے جو صرف نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ باقی ساری صفات ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قائم، کھڑا ہونے والا، صحیح ہے، یہاں پہ آپ نے کام کا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، میم اب جیسے یہ حاضر ہے، یہ جیسے یہ موجود، حاضر کا مطلب ہے موجود ہوتا ہے، تو یہ جی اچھائی برائی کلر یا اس طرح۔ بھائی، ایکچولی نا عربک میں یہ سارے اچھائی برائی میں آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مسلم کا بتایا تھا، ٹھیک ہے، اسلام لانے والا، وہ بھی صفت میں آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو ایک کام، جی تو یہاں پہ اس طرح سے، اس حساب سے سارے ہی آ رہے ہیں۔ جیسے آپ حاضر کو دیکھیں، آپ حاضر کا کہہ رہی ہیں نا، اچھا ہم نے، جی آپ جی لوگ صرف سٹارٹنگ والی یاد نہیں رکھیں، اس کے بعد ہم نے جو درجے پڑھے تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا کوئی شخص جو کام کو پرفارم کر رہا ہو، جی مطلب جی کوئی کام کر رہا ہو تو وہ بھی صفت میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ صرف میں ویسے ہی اس میں ہم نے اگزامپل پڑھی تھی عابد کی، ساجد کی، ٹھیک ہے۔ ساجد کی۔ اب جو حاضر ہے یعنی جو موجود ہے، وہ ایک کام پرفارم کر رہا ہے، اس کی موجودگی ایک کام پرفارم کر رہی ہے، چلو وہ نہیں بھی کر رہا، اس کی موجودگی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صفت کی کیٹیگری میں آئے گا۔
जाहिब, अब जाने वाला, वो एक काम परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी सिफ्त की कैटेगरी में आएगा। काइम, खड़ा होने वाला या खड़ा हुआ, वो भी एक काम परफॉर्म कर रहा है। ये जैसे फॉर एग्जांपल, और हमने ये भी पढ़ा था कि जिसके लिए काम परफॉर्म किया जाए, जैसे मसजूद है, तो वो भी सिफ्त की कैटेगरी में आएगा। हम ना एक्चुअली आप लोग अपना वो उर्दू इंग्लिश वाला माइंड बिल्कुल भी नहीं रखिएगा यहाँ पे। मतलब जैसे उर्दू इंग्लिश में होता है ना, सिर्फ अच्छाई बुराई हम देखते हैं, अच्छा ये अच्छाई है और ये बुराई है, तो ये ही सिफ्त होगी, इसके अलावा नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अरबी में अच्छाई बुराई के अलावा हमने दर्जे भी पढ़े हैं, तो उनको भी अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा भाई, कौन बना रहा था? आयशा शौकत। जदीद की बनाइएगा। जदीदा। जदीदा, ठीक है। हाजिर की। हाजिरा। वेरी गुड। आगे फिराजी आप ही आप बनाइएगा। आलिम की। फिराजी आप ही क्लास में है। इशरत आप ही आप बनाइएगा। आलिम की। आलिमा। मैम आलिमा। अभी ये किस किसने बताया? अपने नेम्स बता दें। इशरत। मैम और फराजी। मैम मेरा पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा चलेगा, चले आगे। फिराजी आप ही बता दें। सालिह की बनाएं। सालेहा। जमील की बनाएं। जमीला। ओके, वेरी गुड। जाहिब की भी बना दें। जाहिबा। ओके जी। इशरत आप ही आगे। तवील। तवीला। कबीर। कबीरा। मफ्तूहा। मफतूह। मफ्तूहा। मफतूह, गुड। मफतूह का क्या मीनिंग है? खुला हुआ। खुला हुआ। अब ये भी सिफ्त में आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, करीब। गरीबा। ओके। तय्यब। तय्यबा। वेरी गुड जी। आगे कीजिएगा। निमरापी आप कीजिएगा। अरीस। अरीसा। भाई देख लें, जो वोकैबुलरी को भी तो याद रखे ना। अरीस का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? दुल्हा। मैम इसका नहीं हो रहा। दुल्हा का वो गोलता लगा के नहीं करेंगे। दुल्हन की अरबी होती है उरूस। जैसे कुछ लड़कियों के नाम भी होते हैं ना, उरूसा उरूसा करके, ठीक है। तो वो दुल्हन की अरबी उरूस होती है। सही है। तो अरीस की मोनस होगी उरूस। ठीक है, क्योंकि दुल्हा जो है वो मुजक्कर हकीकी है। ठीक है। आगे है मलिक कहते हैं बादशाह को। मुझे इसकी मोनस बिल्कुल याद नहीं आ रही है, इसको भी स्किप कर दें, मैं ग्रुप में बता दूंगी। ठीक है। अच्छा भाई, आगे सॉल्व करें। उस्ताज की मोनस। उस्ताद। मैम इसका भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखें, आ- उस्ताज की मोनस होगी ना। उस्ताज किसे कहते हैं? पढ़ाने वाला। हाँ तो उस्ताद पढ़ाने का। वाला की मोनस होगी ना। हाँ, क्या होगी? मैम उस्ताद है। उस्ताजा, वेरी गुड। तबीब। तबीब की मोनस क्या होगी? तबीबा। तबीबा, वेरी गुड। तबीब का मीनिंग क्या है? पाक। भाई वो तय्यब होता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर हाँ। मुआलिज। हाँ, डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा भाई, आगे मुहंदिस। मुहंदिस। मुहंदिसा। मीनिंग बताइए। इसका भी नहीं है मुझे पता। नहीं आता तो पूछे ना। मुहंदिस इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर। ओके, आगे काफिर।
काफिर मतलब इनकार करने वाला काफिर, इसका काफिरा। वेरी गुड। ओके, आगे तुबा आप सॉल्व कीजिएगा। मुनाफिक, मैम मलिका मलिका नहीं होगा? आई एम नॉट श्योर, इसलिए नहीं करवाया। हो सकता है, मे बी, बट पता नहीं क्यों अचानक से माइंड से निकल गया। अच्छा भाई, तुबा आप कीजिएगा। मुनाफिका। ठीक है, काजिब से। काजिब की मीनिंग क्या है आपकी? काजिब का मीनिंग है झूठा। काजिबा। ठीक है, जालिस। जालिसा। ठीक है, कदीम। कदीमा। ओके, कौन रह गया मैंने जिससे नहीं पूछा हो? किसी का नेम मैं भूल गई हूँ, सभी कर लेना। किससे नहीं पूछा? तुझसे पूछ रही हूँ। ओके, आयशा बात आप ही कीजिएगा। कदीम, कदीमा। गायब, गायबा। जाहिल। गायब। जाहिला। ठीक है, आगे आयशा शौकत आप कीजिएगा। तौलिह, तालिहा। कबीह, कबीहा। कादिम। कादिमा। ठीक हो गया, आगे कीजिएगा। फिराजी आपी, कसीर, कसीरा। सगीर। सगीरा। ओके, मुगलक, मुगलका। ओके, अभी आगे कीजिएगा। इशरत आप कर दें। बईद, बाईदा। खबीस। खबीसा। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब बताएं, अब किसी का कोई सवाल है? अभी भी किसी को सिफात की समझ नहीं आई है तो उसको मजीद हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं आई तो बता दें। मैम हमें सिफात की समझ आ गई, लेकिन ना थोड़ा सा कंसेप्ट है ना जो उर्दू जो इंग्लिश में पढ़ा है ना उसकी तरफ जा रहा है, तो ये हमें दोबारा दे दें, हम इस शीट को दोबारा कर ले, आप हमसे दोबारा सुन लें। कल वीकेंड की तो मतलब नहीं होगी ना क्लास, मंडे को रख ले। चलें, सही है। ठीक है, शीट तो वैसे भी आपके ग्रुप में भेजी हुई है ना, मैं आज आंसर की भी भेज दूंगी, दोनों शीट्स की। ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख लें। और जी मैम। इसमें इसमें अगर आप लोग उर्दू इंग्लिश को सोचेंगे ना, थोड़ा सा भी सोचेंगे, या मुज़क्कर मुअन्नस में जैसे आप उर्दू के बारे में नहीं सोच सकते कि हम उर्दू में इसको मुज़क्कर कहते हैं या मुअन्नस, मैं आपको सोचने का टाइम नहीं देती अरबी के एतबार से। ठीक है, तो आप अगर सोचेंगे तो फिर आप फंसेंगे। ठीक है, फिर आपके माइंड में होगा हम तो ये कहते हैं, तो ये अरबी में ऐसे कैसे है। सही है, तो सिफात में भी आप नहीं सोचें बिल्कुल भी, इंग्लिश उर्दू वाला। ठीक है, अच्छा भाई, अभी हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, तो अगर किसी का कोई मजीद सवाल है तो पूछ लें। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हमने जिन्स को पढ़ा क्यों था? वजह क्या थी इसको पढ़ने की? आप किसी को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए चार चीजों का होना जरूरी था, जिसमें से एक जिन्स है, इसलिए हमने जिन्स वेरी को गुड, पढ़ा। हाँ वेरी गुड। किसी भी जुमले में इसम को इस्तेमाल करने के लिए, यानी फॉर एग्जांपल ज़ैद एक इसम है, उसको हमने एक जुमले में इस्तेमाल करना है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़ैद के बारे में चार बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, और उनमें से पहली बात थी जिन्स, यानी ज़ैद का मुज़क्कर या मुअन्नस होना हमें पता होना चाहिए। अभी ज़ैद का तो खैर हमें पता था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी, ठीक है, जैसे कलम, कुर्सी, सैयारा,
ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مذکر میں آئیں گی یا مؤنث میں آئیں گی، تو ہم نے لاسٹ ٹاپک اس لیے پڑھا تاکہ ہمیں ہر اسم کے بارے میں پتا چلے کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک کرتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں جو مہارت رکھتا ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب جو نیکوکار فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کو مہارت سے پڑھنا یعنی تجوید کے اعتبار سے حروف کی ادائیگی صحیح ہو، کس کو کتنا لمبا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا ہے، تو آپ کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن وہ اللہ کے انتہائی مقرب جو فرشتے ہیں ان میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، رہا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہ یتتعتع فیہ، اور پڑھنے میں اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، وہو علیہ شاق، اور اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس پہ شاق گزرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہو اجرانی، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ ہمارا دین جو ہے یہ اس کا مزاج ہمیشہ سے موٹیویشن کا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے، قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن شیطان ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا۔ وہ آپ کو ان چکروں میں پھنسا کے کہ صحیح تو تمہارے سے پڑھا نہیں جاتا، دعات بھی نہیں نکلتا تمہارے منہ سے، ہاں نکال نہیں سکتے تم، تو میننگز بدل جاتے ہیں، گناہ ملے گا، بس چلو نہیں پڑھتے تو ثواب ہی نہیں ملتا نا، غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا، لہذا پڑھو ہی نہ۔ لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو پڑھتا ہے اور اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس کے لیے اجرانی، ڈبل اجر ہے، یعنی دو اجر ہیں، یعنی دوہرا اجر ہے۔ اجرانی سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے جی۔ اجرانی لفظ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، دو اجر، دو اجر۔ اجر ایک اجر ہوگا اور اجرانی دو اجر ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں ایک سے دو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آج ہم چلیں گے اسم کو دوسرے پہلو سے پہچاننے کی طرف، اور وہ ہے اسم کا عدد۔ عدد سے مراد ہے اسم کا نمبر، اور نمبر سے مراد اردو میں آپ جانتے ہیں واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ واحد جمع کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ایک کے لیے واحد بولتے ہیں اور ایک سے زائد کے لیے ہم
جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور بہت ساری جمعیں آپ کو آتی ہیں. مثلا میں آپ کو کہوں جی دروازہ، اس کی جمع کیا ہے؟ آپ کہیں گے دروازے. کھڑکی، کھڑکیاں. ٹھیک. استاد، اب ذرا آپ اچھی اردو بولیں گے اساتذہ، بجائے اس کے کہ آپ استادوں کہیں آپ کہیں گے جی اساتذہ. تو اردو میں واحد جمع تعارف آپ کو حاصل ہے. ان کے ایکویلنٹ انگلش میں سنگولر پلورل ہوتے ہیں. اب عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے پہلا فرق نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے. اردو اور انگریزی میں 2 طرح کے ہوتے ہیں واحد جمع، اردو میں بھی انگریزی میں بھی. عربی میں 3 طرح کا ہوتا ہے اسم عدد کے اعتبار سے. ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، 2 سے زائد کے لیے جمع. ایک کے لیے 2 سے زائد کے لیے، یعنی عربی زبان میں جمع کا لفظ 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے. تو اب 2 بچا، صرف 2 کے لیے ایک الگ سے عرب لفظ بولتا ہے جس لفظ کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. مثنیٰ، ٹھیک ہے. یعنی یہ اسپیشل 2 کے لیے عرب بولتا ہے، جو کہ ہم اردو میں نہیں بولتے، انگریزی میں نہیں بولتے. ہم 2 کے لیے بھی جمع کا لفظ بولتے ہیں، لیکن عرب 2 کے لیے ایک الگ سے لفظ بولتا ہے جسے مثنیٰ کہا جاتا ہے. کلیئر ہوگی؟ اب تک جتنی ایگزامپلس کل ہم نے کی تھی مذکر مؤنث پڑھتے ہوئے، ہم نے وہ سب واحد اسماء کی ایگزامپلس کی تھی. تو آج ہم واحد سے مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں اور سیکھیں گے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے عربی زبان میں. تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر واحد اسم سے آپ مثنیٰ بنا لیں گے. کلیئر جی؟ پہلی بات نوٹ کر، عربی زبان میں اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے؟ 3 طرح کا. کون کون سے؟ واحد، جمع، مثنیٰ. واحد، مثنیٰ، جمع. عائشہ شوکت، آپ بتائیے گا عربی میں جمع کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 2 سے زائد کے لیے. ٹھیک ہے. عشرت آپ بتائیے گا مثنیٰ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 2 کے لیے. اوکے. اور فراضی آپ بتائیے گا واحد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 1 کے لیے. اب اپنے نوٹس پہ لکھ لیجیے کہ اسم میں عدد 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، اور جمع 2 سے زائد کے لیے. عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے، واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے، جمع 2 سے زائد کے لیے. کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ فارمولا سیم ہوگا، چاہے آپ کا اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. مذکر میں بھی وہی فارمولا لگے گا، مؤنث میں بھی وہی فارمولا لگے گا. اوکے جی. مثلا میں نے کہا جی ولد، ولد ایک لڑکا، صحیح، مذکر ہے. اور میں نے کہا بنت، اس کے معنی ہے ایک لڑکی. دونوں سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا ایک ہی ہوگا. فارمولا بھی میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مثنیٰ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو ایک ہی فارمولے سے بنے گا. فارمولا دونوں پر ایک ہی لگے گا. دوسری بات یہ کہ فارمولا سب کا سیم ہوگا، چاہے کوئی اسم صفت ہو یا نہ ہو. مجھے بتائیے ولد اور بنت یہ صفات ہیں؟ صفات تو نہیں ہے نا. اب میں آپ کے سامنے صفات لکھ رہا ہوں 2. ایک ہے جی مسلم،
مسلم صفت ہے نا, اور مسلم کی مؤنث مسلمہ. تو دو ایگزامپل میں نے آپ کو صفات کی دے دی, اور دو ایگزامپلز ان الفاظ کی دی جو صفات نہیں ہیں. ان چاروں اسماء پر ہم ایک ہی فارمولہ لگا کر مثنیٰ بنا لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ فارمولہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو واحد اسم ہے نا آپ کا, اس کو کاپی کر کے نا دو جگہ پیسٹ کر لینا ہے. کاپی پیسٹ تو آتا ہے نا آپ کو, دوری آج کل کاپی پیسٹ کا. جو واحد اسم ہے اس کو کاپی کریں اور دو جگہ پیسٹ کر دیں. کر دیا یہ دو جگہ پیسٹ؟ کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں تھی نا؟ جب آپ نے پیسٹ کر دیا, اب جو پہلی جگہ پیسٹ کیا نا, وہاں پر آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے. In the middle of war, sometimes all it takes is one hot meal, one plate, one smile. وہاں پر آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے. زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. کیا فارمولہ ہے؟ واحد اسم کو کاپی کر کے دو جگہ پہ پیسٹ کریں. پہلی جگہ پر جہاں پیسٹ کیا ہے وہاں پر آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور زیر والی نون لگا دیں. جی فرازی آپی کیا فارمولا ہے واحد سے مثنیٰ بنانے کا؟ میم جو لفظ ہے اس کو سیم وہی لکھنے, جیسے ولد ہے تو ولد لکھیں گے, اور اس کے آگے پھر ہم الف اور نون زیر لگا دیں گے. نمرا آپی کیا فارمولا ہے؟ اسم کی کاپی کر کے دو جگہ پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے. والد جیسے کہ والد ہے, اس کا دو دفعہ لکھیں گے اور اس کے آخر والے لفظ پہ زبر ہوگی, اور یہ نون ہے شاید, نون آخری حرف پہ زبر لگا دیں گے اور اس کے بعد الف اور نون زیر نی لگائیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اوکے جی میم. عائشہ باسط آپ بتائیے گا فارمولا. آخری لفظ کے اوپر زبر لگا کر اس کے بعد الف اور نون زیر نہیں لگا دیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ پہلے کس نام سے آتی تھی زوم پہ؟ وہ میم میں نے زوم کی باقاعدہ آئی ڈی کل بنائی ہے, وہ میں نے فیس بک سے لنک کیا تو وہاں پھر جو میری آئی ڈی تھی یہاں پر وہ شو ہونے لگی. میں کس نام پوچھتی ہوں؟ عائشہ عائشہ ٹھیک اشرف ہے میرا. ہے ٹھیک ہے. اس کو میں عائشہ ابھی صحیح 3 ہے. اچھا بھائی صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ولد کا مثنیٰ بن گیا ولدانی. ولدانی, اوکے جی. ولدانی کے معنی ہیں دو لڑکے. ولدانی کے معنی دو لڑکے. ولد کے معنی ایک لڑکا, ولدانی دو لڑکے. اب جو دوسری جگہ پیش کیا ہے نا, وہاں یہ کرنا ہے, وہاں بھی آخری حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. بس وہاں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا, یہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے, اور یہ لفظ بن جائے گا ولدینی. تو مثنیٰ کی دو جی مثنیٰ بناتے ہوئے ہم نے مثنیٰ کی سیکنڈ فارم کیسے بنائی ہے یہ بتائیں گی عائشہ شوکت. جی میم آخری حرف پر زبر لگا کر یا اور نون سے نہیں بڑھا دیں گے. کیا نمرا آپی جی مثنیٰ کی دوسری شکل ہم نے کیسے بنائی ہے؟ میم زبر لگا کے اور چھوٹی ہے. چھوٹی یہ نہیں, ہم عربی پڑھے ہیں, عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ میم یہ یا یا اور نون زیر نی لگا دیں گے.
या और नून से नहीं लगा देंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो शक्लें आपके सामने आ गई। वलदानी भी मुसन्ना है, वलदैनी भी मुसन्ना है, दोनों का तर्जुमा दो लड़के ही हैं। अब इन दो लफ्जों में फर्क क्या है, ये इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगा जब हम इसम का चौथा पहलू पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अभी आपने इस फार्मूले के तहत हर लफ्ज के दो दो मुसन्ने बनाने हैं। जी, अपने नोट्स पे काइंडली ये नोट कर लीजिए, अपने नोट्स पे नोट कर लें। इसम में आदत 3 तरह का होता है, वाहिद 1 के लिए, मुसन्ना 2 के लिए और जमा 3 के लिए। वाहिद से मुसन्ना बनाने का फॉर्मूला। वाहिद इसम को 2 जगह पर कॉपी करें। पहली जगह पर आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून से नी का इजाफा कर दें। दूसरी जगह पर आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर या और नून से नी का इजाफा कर दें। ठीक है, पहली जगह पर आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून से नी, दूसरी जगह पर आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर या और नून से नी का इजाफा करना है। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? जी, क्लियर है। ठीक है, ओके, चलो भाई, ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।